ناظرین، پچھلی ویڈیو اسرائیل اور فلسطین کنفلکٹ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ عرب ممالک برطانیہ اور فرانس کے اتحادی بن کر اٹامن امپائر کو ہرا کر فلسطین کو حاصل کرنا چاہتے تھے، جبکہ ورلڈ وار فرسٹ کے ختم ہونے کے بعد اور اٹامن امپائر کو شکست دینے کے بعد فرانس اور برطانیہ نے 2 برابر حصوں میں مڈل ایسٹ کو تقسیم کر دیا۔ یوں فلسطین کا ایریا 30 سال تک برطانیہ کے پاس رہا۔ ہٹلر کو پولیٹیکل پاور ملنے کے بعد اس نے سب جیوش کو قتل کیا اور یوں وہ ڈر کر مختلف ممالک میں بھاگے۔ 1948 میں برطانوی راج اختتام کو پہنچتا ہے تو ادھر جیوش اور فلسطین کے لوگ اپنے الگ ملک کے لیے موومنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن نے جیوش اور فلسطین کے لیے پارٹیشن پلان ترتیب دیا، جس میں 55% ایریا جیوش کو اور 45% ایریا فلسطین کو دیا گیا، اور یروشلم جو مذہبی لحاظ سے اہمیت کا حامل تھا وہ انٹرنیشنل کنٹرول میں رکھا گیا۔ عرب ممالک اس پارٹیشن پلان کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ اس طرح اسرائیل جو کہ ایک نیا ملک تھا اس کے خلاف جنگ کی گئی، مگر اسرائیلی لوگوں نے، کیونکہ وہ ہٹلر اور دیگر ممالک کے سلوک سے بہت تنگ آ چکے تھے، انہوں نے اپنے بقا کی خوب جنگ لڑی اور زیادہ حصہ جو فلسطین کا تھا اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح دوسری جنگ جو 1967 میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ ہوتی ہے، اس میں بھی اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی۔ وہ غازہ اور ایجپٹ کے پیننسولا پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ 1979 میں ایجپٹ نے اسرائیل کو قبول کر دیا اور اس کا پیننسولا جس پر اسرائیل نے قبضہ کر دیا تھا اس کو واپس کر دیا گیا، لیکن ایجپٹ کے لوگ بہت غصے میں تھے اور انہوں نے اپنے صدر کو قتل کر دیا کہ انہوں نے اسرائیل کو کیوں ایکسیپٹ کیا۔ 1980 تک غازہ اور ویسٹ بینک پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنی کالونیاں بنائیں۔ 1993 میں اوسلو ایکارڈز میں فلسطین کو اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ حق دیا کہ وہ اپنا الگ ملک بنا سکتے ہیں اور اس کا وہ حق رکھتے ہیں۔ یوں ویسٹ بینک کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، جس میں ایک حصہ فلسطین گورنمنٹ کو دیا گیا، جبکہ دوسرا حصہ اسرائیل کو دیا گیا، جبکہ تیسرے حصے میں دونوں نے مل کر حکومت کی۔ جیسے ہی ویسٹ بینک کا کچھ حصہ فلسطین کو دیا جاتا ہے تو اس غصے میں آ کر ایک ممبر نے 1994 میں اسرائیل کے وزیر اعظم کو قتل کر دیا، اور اسرائیل کا فلسطین کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی وجہ سے فلسطین میں حماس گروپ جنم لیتا ہے، جو کہ اسرائیل کو بالکل قبول کرنے کو تیار بھی نہیں تھا۔ 2006 میں اسرائیل میں الیکشن ہوتے ہیں جس میں حماس گروپ نے PLO گروپ کو شکست دے دی، اور جبکہ فلسطین میں حماس گروپ اور PLO گروپ کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور حماس گروپ یہ جنگ جیت جاتا ہے۔ اس طرح اب تک حماس نے غازہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جبکہ ویسٹ بینک پہ PLO نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔